آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اردو سمجھ آ رہی ہے نا سبھی حضرات کو؟ بالکل یہ بڑی سادہ سلیس اردو بول رہا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ مئتن، حضور فرماتے ہیں جو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے یہ اس کو برکت میسر آتی ہے، اگر زیادہ پڑھیں گے تو برکات بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ایک بات اور بتا دیتا ہوں، سیٹی بند کریں گے جی؟ ایک بات میں اور آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مرآت شرح مشکات کے اندر لکھا ہے یہ جتنی مکھیاں ہیں نا، جتنی قسموں کی بھی ہیں، فرمایا قیامت والے دن یہ جہنم میں جائیں گی۔ ایک قسم کی مکھی ہوگی جو جہنم میں نہیں جائے گی، اور یہ جہنم میں جائیں گی کیوں جو جائیں گی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ ہوگا، ورنہ ان کو جہنم نہیں ملے گی، یہ ان کے عذاب میں اضافے کے لیے جائیں گی۔ اچھا، مکھی کا بھی کوئی عذاب ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا سوچیں، اگر ہم کہیں سو رہے ہوں اور ایک مکھی آ جائے، یا کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں ایک مکھی ہو، تو وہ ایک مکھی ہوتی ہے 6 فٹ کے بندے کے ناک میں دم کر دیتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہ تو بندے کے ہتھے چڑھتی ہے کہ بندہ پکڑ کے اس کو رسی سے باندھ دے اور 5-7 ٹمبے سٹے، ایسا بھی نہیں ہوتا، نہ ہی بندہ اس کو کان پکڑا سکتا ہے۔ توجہ ہے نا فرنٹ سیٹوں والے جتنے بیٹھے ہیں؟ اچھا، یہ ایک مکھی ہوتی ہے لیکن یہ بندے کو تنگ کر دیتی ہے، تو مکھی کا تنگ کرنا یہ بھی ایک عذاب کی کیفیت ہے، تو اس لیے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا تاکہ جہنمیوں کے عذاب میں مزید اضافہ ہو، ادھر سے وہ آگ میں اور ادھر سے مکھیاں بھی تنگ کریں گی۔ لیکن فرمایا ایک قسم کی مکھی ہے جو جہنم میں نہیں جائے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ 70,000 والا مولوی سنتے ہیں یا لاکھ روپے والا، لیکن میری بات پر توجہ کرنا کہ یہ 70 لاکھ سے اوپر کی ہے یا کوئی نہیں۔ اگر سمجھ آئے تو وہ یہ ہے، کون سی مکھی ہے جو نہیں جائے گی؟ فرمایا وہ شہد کی مکھی ہے جو جہنم میں نہیں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی۔ تو کہا وجہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں جہنم میں جائے گی؟ اب بات سنیے گا۔ فرماتے جب یہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور مختلف پھولوں کے رس چوسنے جاتی ہے اور واپس آتی ہے، یہ جاتے بھی درود پڑھتی ہے اور آتے بھی درود پڑھتی ہے۔ وہ جو فرمائی آپ حضرات نے، یہ جاتے بھی درود پڑھتی ہے اور آتے بھی درود پڑھتی ہے۔ اور آپ سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں تو مجھے یہاں پر کہہ لینے دیجئے کہ جو مکھی میرے مصطفیٰ پر درود پڑھے اگر وہ جہنم میں نہیں جائے گی تو جو امتی پڑھے گا پھر اس کے بارے میں ہماری کیا رائے ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، اس کے بارے میں پھر ہمارا یہی نظریہ ہوگا کہ جو درود پڑھے گا اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس واسطے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائیے، جو میں نے سورہ پاک کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا اس کا سہارا لے کر میں بات کو آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اس شہر مکہ میں حبیب آپ رہتے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے؟ علماء فرماتی ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو کلام کیا نا، اس کے معنی کے اعتبار سے 2 معنی بنتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اس میں محبوب آپ رہتے ہیں، اور اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میں کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا لیکن اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ حبیب تو رہ رہا ہے۔ مطلب ان دونوں کے اندر ایک حسن ہے، ایک ہے کہ میں نے قسم اس لیے کھائی کہ حبیب آپ رہتے ہیں، دوسرا ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا کسی شہر کی، پر اس شہر کی اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ جو ہیں۔ مطلب دونوں کے اندر ایک عجیب چاشنی ہے، ایک عجیب لطف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی ہے، اور یہ قسم کس شہر کی ہے؟ یہ شہر مکہ کی قسم ہے۔ آپ ذرا دھیان فرمائیے تاکہ یہ میں مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر لوں۔ یہ جو شہر مکہ ہے نا، اس کی اپنی بڑی بہت فضیلت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی اللہ قسم ارشاد فرما دے
اس چیز کی عظمت مزید بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ کہ رب نے قسم اٹھائی. شہر مکہ پہلے بڑی برکتوں والا ہے، اس لیے بھی کہ اس کے اندر وہ گھر ہے جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، اور اس لیے بھی آپ گوگل سرچر اگر بیٹھے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں یہ جو شہر مکہ ہے اور خانہ کعبہ ہے یہ پوری دنیا کا سینٹرل ایریا بنتا ہے. جیسے آپ پرکار گھماتے ہیں نا، پرکار، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ درمیان ہے اور بالکل گولائی پر یہ بالکل گھوم رہی ہے. تو یہ جو پوری کائنات کی جو زمین ہے اگر اس کے درمیان میں نقطہ لگایا جائے تو وہ وہاں لگے گا جہاں آج تیرا اور میرا خانہ کعبہ موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس لیے بھی یہ بڑی برکت والا ہے، اور اس لیے بھی برکت والا ہے کہ اس شہر کے اندر لڑائی منع ہے، جھگڑا منع ہے، شکار منع ہے، قتل و غارت منع ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منع ہے. جو نہیں فرما رہے آپ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شہر مکہ پہلے ہی بڑی برکتوں والا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی. جب قسم اٹھائی نا تو ظاہر سی بات ہے، جزاک اللہ، اس کی شان و عظمت مزید واضح ہو گئی. یار یہ شہر اتنی برکت والا ہے کہ میرا رب اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. لیکن رکیے یہاں پر تفسیر مدری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، فرماتے ہیں جو اس شہر مکہ کی قسم کھائی نا وہ اس لیے نہیں کہ یہ مکہ ہے، یہ سننے والی بات ہے، وہ اس لیے نہیں کہ یہ مکہ ہے یا شہر ہے یا یہاں کعبہ ہے، نہیں، جو قسم اٹھائی وہ اس لیے کہ مصطفیٰ یہاں آپ رہتے ہیں. یہ جو قسم اٹھائی ہے یہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے اٹھائی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا محبوب میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس میں آپ ہیں. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو، شہر مکہ بڑی برکت والا ہے، لیکن اس کے سب سے بڑی برکت اور سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس میں حضور جلوہ گر تھا. اور علماء نے لکھا اسی شہر کے اندر میرے حبیب پیدا ہوئے، اور اسی شہر کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے تقریباً 51 یا 53 سال، یہ اختلاف ہے، 51 یا 53 سال نبی پاک علیہ السلام نے اسی شہر میں بسر فرمائے، اور اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت فرما کے آپ مدینہ طیبہ میں آ گئے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہاں ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں، فرنٹ سیٹوں والے دھیان فرمائیں گے ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی سن لیجئے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان آیات پر غور کیا جائے تو فرمایا میں کسی شہر کی قسم نہیں کھاتا پر اس کی جس میں آپ ہیں، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر سادہ سی بات سمجھ آتی ہے کہ جب تک حضور مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینہ چلے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. ایک معنی اس کا یہ بن گیا. اب اس کا ایک، چونکہ ہم اہل سنت ہے نا، ہم کسی بات کو چھپا تو سکتے نہیں. علماء نے پھر اگلی بات فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ معنی ہے کہ جہاں حضور ہیں وہ افضل ہے، بات ختم. دوسری بات فرمایا اگر شہر کی بات کی جائے، ایک ہے شہر مکہ، ایک ہے شہر مدینہ، اگر ان دو شہروں کی بات کی جائے تو ان میں افضل کون سا ہے؟ تو فرمایا ان میں افضل مکہ ہے. اگر شہروں کو دیکھا جائے تو شہروں میں افضل ہے مکہ ہے. یہ دوسری بات کر رہا ہوں. اب تیسری بات سماعت فرمائیے، وہ کہتے ہیں پر یہ یاد رکھیے جہاں پر میرے آقا کا روضہ اقدس ہے، جہاں میرے حضور جلوہ گر ہیں، اس وقت اپنی قبر کے اندر وہ جگہ مدینے سے بھی افضل ہے، مکے سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، بلکہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اقدس و انور و اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس وجہ سے اس زمین کا مقابلہ کائنات کر ہی نہیں سکتی. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے. آواز سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی آپ سماعت فرما لیں، شہروں کو دیکھا جائے تو مکہ افضل ہے، اگر یہ دیکھا جائے کہ جہاں حضور ہیں تو پھر مدینہ افضل ہے، اور اگر جگہ کو دیکھا جائے تو پھر وہ جگہ جو حضور کے جسم کے ساتھ ہے کائنات میں اس کا مقابلہ کر ہی کوئی نہیں سکتا. آواز سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ سادہ سی بات اور سادہ طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب آئیے تھوڑا سا آگے چلیے. فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا لیکن کھائی اس لیے کہ میرے حبیب آپ اس میں جلوہ گر ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نسبتوں کی وجہ سے چیزوں کا مقام تو بڑھ جاتا ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں نسبتوں کی وجہ سے چیزوں کا مقام تو بڑھ جاتا ہے. اگر نہیں سمجھے تو میں مثال دے دیتا ہوں. آپ کے گھروں کے اندر بھی بہت اچھا پتھر لگا ہوا ہوگا لیکن آپ جوتے سمیت جاتے ہیں،
مسجد کے اندر بھی پتھر لگا ہوا، دکان بھی وہی ہے، کوالٹی بھی وہی ہے، مستری بھی اسی نے لگا، رگڑائی بھی ویسے ہی ہوئی ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں تو اتار کے آتے ہیں، کیوں بھائی؟ سوچنے والی تو ہے نا، یہ کپڑا میرے پاس ہے، اسے کوئی نہیں چومے گا، اور اگر میں دھو کے اس کا جناب قرآن کا غلاف بنا دوں تو غلاف اتنا بابرکت ہو جائے گا، سب سے پہلے لوگ اسے چومیں گے۔ سوچنے کی بات تو ہے نا، وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ میرے پاس کپڑا ہے، آپ کے پاس ہے، تو اس کو کوئی نہیں چوم رہا۔ جب قرآن شریف پر چڑھا دیا گیا تو اس کو سبھی چومنے لگ گئے۔ یہ پتھر ہمارے گھروں میں لگا ہے، جوتے سمیت سارے جاتے ہیں، مسجد میں تو جوتے اتار کے جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں مولانا وہ ہمارا گھر ہے، یہ رب کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے نسبت کی وجہ سے چیز کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور بدل بھی جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کپڑا میرے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اور جو کپڑا قرآن مجید پر چڑھ گیا بطور غلاف، وہ ایسی برکت والا بن گیا کہ قرآن کی وجہ سے اس کی عزت مقام و مرتبہ بڑھا دیا گیا اور اس کو چوما جانے لگ پڑا۔ جو نہیں فرمائی آپ سبھی حضرات نے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے کسی چیز کے مقام و مرتبہ کے لیے۔ اور اگر یہی ہے تو پھر آپ کو ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے، نسبت جس چیز سے ہونا، جیسے اس کا رتبہ ہوتا ہے ویسے ہی نسبت والی چیز کا بھی مقام بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پہلے بھی ہیں لیکن ان کی امتیں سب سے افضل نہیں ہیں، حضور کی امت سب سے افضل ہے۔ جو نہیں فرمائی آپ ٹھیک ہے، یہ حضور کی امت کیوں افضل ہے؟ اس لیے حضور صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی امام، آپ سب نبیوں کی افضل ہیں، اس واسطے آپ سب سے افضل ہیں۔ آپ کو امت جو عطا کی گئی وہ بھی سب سے افضل ہے، باقی تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے پہلے نبیوں کو بھی کتابیں ملی، ان پر ہمارا ایمان ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن جو قرآن ہے یہ سب کتابوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ، کیونکہ سب سے افضل ہیں، تو جو نسبت ہوتی ہے اسے بھی دیکھا جاتا ہے کس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ گھرانے دیکھیں، کائنات میں بڑے گھرانے ہیں پر حضور کے گھرانے جیسا کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کیوں سب سے افضل ہو گیا کہ اس گھرانے کو نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ آواز کمزوروں والی ہے بھائی، آپ تو گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور صرف یہاں بات نہیں نا، پہلے جو انبیاء تھے ان کے بھی حواری تھے، صحابہ کو حواری بھی کہا جاتا ہے، ان کے قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے باقاعدہ، میرے نبی کے بھی صحابہ ہیں پر کائنات میں میرے نبی کے صحابہ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نسبت حضور کے ساتھ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ شہر کائنات میں بہت ہے، نہ مکے کا مقابلہ نہ مدینے کا مقابلہ، جو دونوں کو نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ ایک میں مصطفیٰ پیدا ہوئے، ایک میں دفن ہوئے، توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں آپ دفن چلی، وہاں پر آپ کا روضہ اقدس ہے، تو ان دونوں شہروں کا مقابلہ کوئی۔ عرض خدمت یہ ہے جس کو نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اس کا مقام و رتبہ بھی اتنا بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں حضور جیسا جو کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو بھی کمال عطا فرمایا اور حضور کو جو چیزیں دی وہ بھی سب سے کمال والی عطا فرمایا۔ کیا امت، کیا صحابہ، کیا قرآن، کیا دین، کیا مکہ، کیا مدینہ، جو بھی دیا وہ باقی سب سے ممتاز اور جدا اور شان والا اللہ نے عطا فرمایا۔ اب سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ نسبت والا مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں، یہ نسبتوں کا کمال، اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش فرمایا کریں، اللہ ہمیں بس سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آگے فرمایا ووالد وما ولد، فرمایا اس والد کی قسم جس کے آپ ولد ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں دھیرے سے بتا دیتا ہوں، فرمایا اس باپ کی قسم جس کا بیٹا محمد جیسا ہے۔ وہ جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے، علماء نے یہاں پر کچھ معنی لکھے ہیں، فرمایا اس والد سے مراد کیا ہے؟ فرمایا والد سے مراد یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن کی نسل پاک میں سے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، سمجھ آئی؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، باری تعالیٰ میں نے گھر تو تیرا بنا لیا، اب اس کی اجرت و مزدوری عطا کر، محبت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو کہا کیا؟ فرمایا گھر میں نے بنا لیا ہے، اس کو بسانے والا محمد میری نسل میں پیدا فرما دے۔ اور جب یہ دعا کر رہے تھے اس وقت آپ اس پتھر کے اوپر تھے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، جو آج بھی خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ہے۔ 360 بت تھے وہ نکلوا دیے، یہ پتھر بیچ میں ہے۔ جو نہیں
نہیں فرمایا پتر موبائل چو نکلے نا سونے ٹوپی والے آ موبائل جیب وچ پاؤ سونا بڑی مہنگی پیا تقریر کرنا مینوں پنجابی بھی آتی ہے لیکن میں پڑھے لکھے لوگ ویکھے تو میں کہ انہاں دے نال ترلا کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اردو جو سمجھ آؤندی پئی ہے انہاں آ رہی ہے نا اردو سمجھ ہے کوئی میں مشکل نہیں بات کر رہا ہاں پنجابی ہے جو کو آکھے نہیں سیدھے دا مطلب ہے ہن چاسی لینی نے ہاں یہ چاس لیتے ہیں میری پنجابی سن کے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اردو ہی سن لیں تو بڑے کمال کی بات ہے بولو تو صحیح جب مدینے میں نو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی میری جان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں آپ بتائیے بات کیا سمجھا رہا تھا اچھا چلو یہ مطلب سبق یاد رکھتے ہیں آپ کا نام چھتی چاک ہے جی جی چھتی چاک کڑے واقعہ بھی تو نمبر پورے ہیں ورنہ عمومی طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں لیکن دوبارہ آپ بات کو نا ذرا سمجھیے چونکہ دائیں بائیں کی باتوں سے بہتر ہے کہ ہم موضوع پہ رہیں اور یہ بات ہم سمجھ جائیں جو بات چڑھ چکی ہے اور میری ویسے بھی عادت ہے میں روایتی تقریریں نہیں کرتا آئے وہ سنیاں چل بھائی دبی اپنے پاس وہ مال ہے ہی نہیں وہ سودا اپنے پاس نہیں ہے یہ سورہ شروع ہوئی ہے جہاں تک اللہ کی توفیق ہوئی انشاءاللہ وہاں تک آپ کو تفسیر سنا دیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کی آواز جو ہے نا وہ آپ تک آنی چاہیے تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ رہے ہیں ذرا دھیان فرمائیے فرمایا اس والد سے مراد یا تو ابراہیم علیہ السلام ہے سمجھ آئی جنہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری نسل میں سے محمد کو پیدا فرما دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ پر بڑا ناز فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا تو آپ کی طرف اشارہ ہے ٹھیک ہے یا پھر اس ووالدن جو والد کہا گیا اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے مجھے نہیں فرما رہے والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام پہلا معنی تھا ابراہیم علیہ السلام دوسرا معنی ہے آدم علیہ السلام یہ دوسرا قول ہے اور اگر آدم علیہ السلام مراد ہوں تو ولد سے مراد حضور ہے کیوں فرمایا وہ ابو البشر ہیں ان کی اولاد تو قیامت کی صبح تک آئے گی پر اے محمد جیسا تو بیٹا ہے بس اور کوئی نہیں سمجھ آئیے یہ دوسرا قول ہے ٹھیک ہے پہلا ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ والد وہ ہیں اور بیٹے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا والد آدم علیہ السلام اور بیٹے حضور ہیں اب تیسرا معنی بھی سن لیجیے بعض علماء فرماتے اس والد سے مراد خود حضور ہیں نہیں توجہ فرمائی اگلی بات پر میں دھیان کر چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے اور اس پر حدیث بھی ہے باقاعدہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اور اس حدیث پاک کو تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا اسی آیت کی تفسیر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اس والد سے مراد خود حضور ہیں اور ولد یعنی اولاد سے مراد حضور کی ساری امت ہے فرمایا اس والد کی قسم یعنی محمد تیری قسم اور تیری اولاد یعنی تیری امت کی قسم حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں یہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آنا مثلو ابیکم فرمایا لوگوں میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی جگہ ہوں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا روحانی طور پر بات ہو رہی ہے اور یہ حضور نے خود فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اس کی تفسیر پڑھیں جہاں پر فرمایا نا کہ لوگوں یہ جو ہمارے حبیب ہیں نا جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویاں ایمان والو تمہاری مائیں ہیں وہی پر علماء نے لکھا کہ جن کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں ان بیویوں کا جو شوہر ہے وہ بھی تمہارا باپ ہے ٹھیک ہے اور یہ روحانی طور پر مراد ہے بات ایک معنی یہ ہے اور ایک معنی اور بھی ہے اب آنے لگی ہے بات اور میں چیک کرتا ہوں سنی کتنے بیٹھے سارے ہیں لیکن کرنٹ لگنا چاہیے اور وہ کیا ہے فرمایا والد اس سے مراد ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد سے مراد حضور کے باپ عبداللہ والد سے مراد حضور کے باپ عبداللہ ہوں اور ولد سے مراد خود محمد عربی کی ذات محبوب تیرے باپ کی بھی قسم اور تیری بھی قسم کیا بات میرا خیال ہے اگر یہ ظاہری معنی ہمیں سمجھ آ جائے تو نبی پاک کے والدین کا ایمان تو یہی ثابت ہو جاتا ہے گرامی قدر حضرات
یہ اگر ایک موضوع ہے نا ایمان والدین، اگر اس کو چھیڑوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، پر میں صرف ایک بات بتا دوں. بعض لوگ کہتے نہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لہذا وہ مسلمان نہیں ہے. میں نے کہا پگلے اللہ تجھے عقل دیتا تو تجھے سوچ لیتا. کلمہ تو مصطفیٰ نے 40 سالوں کے بعد پڑھایا. نبی پاک کے والد تو اس وقت فوت ہو گئے تھے جب ابھی آپ اپنی والدہ کے شکم میں تھے. ابھی یا 2 ماہ یا 6 ماہ رہتے تھے آپ کو دنیا میں آنے سے، باپ پہ نہیں فوت ہو گئے. اور ماں 5 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. تو بعد میں 40 سال بعد حضور نے کلمہ پڑھایا. تو کیسے تو کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ہاں وہ زمانہ پاتے، حضور کلمے کا کہتے، وہ نہ پڑھتے، تو پھر ہم بات کرتے. اگر انہوں نے زمانہ پایا ہی نہیں تو پھر آپ بکواس کیوں کر رہے ہیں؟ اور اتنا مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے، میں ایک ہی بات کہہ دوں، تم اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہو کیوں؟ کہا جی مولویاں کو سنیا ہے جیڑا بندہ اپنے پتر نو حافظ بنا چھڈے او بخشیا جاندا ہے، او دے ماں پیو بخشے جاندے. میں کیا میرا چن تیرا پتر حافظ کا بن ونجے تے تو بخشیا جاویں تے تیرا ماں پیو بخشیا جاوے، او تیرا بیٹا حافظ بن جائے تو بخشا جائے گا جس کے بیٹے پہ سارا نازل ہوا ہے. جو ہے کہ کوئی نہیں آتا. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے یار، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات بھی سماعت کر لیجئے. میں جلدی میں ایک بات بتا دوں. جس زمانے میں حضور کے والدین تھے اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں علماء کی زبان میں. فطرت کہتے ہیں خالی، کیسے؟ نبی سے خالی. نبی تو اس وقت تھے نہیں. 560 سال کا فرق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان. زمانہ تو وہ خالی ہے. ہاں اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ نبی پاک کے والدین نے کبھی کفر یا شرک یا بت کی پوجا کی ہے تو بات کرو. کہتا یہ تو نہیں ملا. تو میں کہا پھر تمہیں عقل بھی کوئی نہیں ملی. پھر عقل بھی کوئی نہیں ملی. ہاں اگر تجھے عقل ملی ہوتی تو تجھے دلائل پڑھتا. جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے نا، پیدا ہوئے، یاد رکھ لو اس وقت کوئی کمال نہیں بتا سکتا تھا اگر حضور کی ماں نہ بتا. یہ سارے کمال حضور کی ماں نے بتائے. حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بتائے. اور بتا دوں آپ کو، آپ نے مولویوں کا لکھا ہوا میلاد تو پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا. حضور کی والدہ نے جو میلاد بیان کیا وہ نہ سناؤں آپ کو؟ 4 بندے بڑا چپ شاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چپ شاہوں کے ماننے والے ہی نہیں، ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، آپ نے جو حضور کی ولادت کے بارے میں ارشاد فرمایا ذرا وہ سنے نا. فرماتی ہیں لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونا مکحولا مختونا مطہرا معمبرا مسرجا وساجدا ورافعا يديه الى السماء وقال اللهم رب هب لي امتي. اب اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے. جزاک اللہ. بزرگاں نعرہ لایا ہے تو مطلب کو گل ہوئی ہے تے تاں بزرگاں نعرہ لایا ہے. لیکن صدقے جاواں جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو بولو ہے ایک باری دھیان کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں لوگوں جب میرے بیٹے محمد پیدا ہوئے کیا ہوا؟ فرمایا جب آپ تشریف لائے نا تو سب سے پہلا جملہ تو آپ نے فرمایا خرج منی نور. فرمایا جیسے عام عورتوں کو عوارضات لاحق ہوتے ہیں اور ان کے لیے تکالیف کا مرحلہ ہوتا ہے، میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا میرے بیٹے ایسے میرے جسم سے جدا ہوئے جیسے نور نکلتا ہے. میں نے کہا رب نے بھیجا وہ بھی کہتے ہیں نور، جس سے پیدا ہوا وہ بھی کہتی ہے نور. تو مولوی تو کیوں نہیں مانتا مصطفیٰ کو نور؟ تجھے بھی تو ماننا چاہیے نا یار. تو پہلی تو بات ہے کہ ان کو عقل کا علاج کرانا چاہیے. اور دوسری بات جب حضور پیدا ہوئے فرماتی ہے میں نے جب توجہ فرمائی، اب ذرا ایک ایک بات سنتے آنا. فرمایا میں نے توجہ کی تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. نہیں بھائی نہیں، حضور کی شان ہے. اس پر میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی چپ کر کے بیٹھے، کوئی جو بھی ہے جہاں بھی ہے، لیکن حضور کی شان ہے. فرمایا توجہ فرمائی تو سر میں تیل شریف لگا ہوا تھا.
जुल्फों में कंघी मुबारक हुई थी। जिसने अक़दस को देखा तो इंतहाई नजीफ था, सुथरा था, खुशबुओं की लपटें आ रही थी, हर किस्म की आलाइश से पाक था, नाड़वा कटा हुआ था। और अगली बात फरमाया खतनाशुदा पैदा हुए। ये हुजूर की बात का बयान करती हैं। और फिर यहाँ तक नहीं, फरमाया आते ही मेरे बेटे ने कैफियत सजदा बनाई, और जब मैंने कान करीब किए तो कह रहे थे या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ओ यार ये कैसी शानों वाला नबी है जो आया है, सुथरा भी है, पाक भी है, तय्यब भी है, ताहिर भी है, नज़ीफ भी है, सजदा भी करता है। ये भी पता है सजदा करना किसको है, ये भी पता है मेरी कोई उम्मत होगी, ये भी पता है बख्शी कैसे जाएगी। ये सारे कमालात का जिसको इल्म है वो मोहम्मद अरबी की बात है। और जिसने ये सबसे पहले कमाल कायनात को बताए वो कोई मौलवी नहीं था, कोई मुफस्सिर नहीं था, कोई मुहद्दिस नहीं था, वो तेरे और मेरे नबी की माँ थी। सारे बोलो सारे। बात समझ आई है कि कोई नहीं आई? हाल वाली बात है यार, ये सारी बातें किसने बताई हैं? या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा तो ये बात ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा आपने बताई है। आज लोगों को उनके बारे में शक है, आपने अक्ल का इलाज करा। जो नहीं फरमाई यार, सुनी बोलो तो सही ना, क्या मसला है आपको यार? समझ आ रही है? अच्छा कई लोग सर हिला रहे हैं अपना, अच्छी बात है। सर हिलाने का मतलब होता है तुम्हारी गर्दन में सरिया नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन अगर गर्दन में सरिया नहीं तो जुबान में क्यों है? आहिस्ता आहिस्ता तो हो जाना चाहिए ना यार। हुजूर की शान सुनकर भी अगर कोई बंदा ना बोले, वह बंदे ने तो जवान हो जाना चाहिए। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस व अनवर। लेकिन मैं बात ये बता रहा हूँ वालिदिन व मा वलद, एक माना ये भी हो सकता है कि वालिद से मुराद हुजूर के वालिद हो, वलद से मुराद खुद हुजूर हो, ये भी है। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, यहाँ से भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस। और आगे क्या फरमाया? यहाँ तक इतनी बात करके ना फरमा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद। फरमाया हमने ये जो इंसान पैदा किया ना, तहकीक बेशक हमने इसको मुश्किलात में भी घेरे रखा था। ये मुश्किलात में पैदा हुआ है और मुश्किलात में है, और इसकी भी एक वजह है। अगर आप जाग रहे हो तो बता दो, ये जो इंसान है मुश्किलात में क्यों पैदा किया गया, क्यों अब तक मुश्किलात में है, इसकी जिंदगी में कदम कदम पर मुश्किल आती है, क्यों? आप अगर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का किस्सा पढ़ लेना, आप तफसीर नैनी को उठा के पढ़ ले तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ते से कहा मिट्टी लेके आओ। मिट्टी उठाने के लिए एक फरिश्ते को, दूसरे को, तीसरे को, ये बड़ी लंबी बात है। मलकुल मौत गए और मिट्टी उठा के ले आए। फरमाया इसको जन्नत के हर किस्म के पानी से गूंद दिया जाए। गारा तैयार हो गया, खमीर जब वो तैयार हो गया, फरमाया इसको रख दिया जाए। जहां आज तेरा मेरा खाना काबा है, यहां पर इसको रख दिया गया। जब यहां पर रख दिया गया, इसके ऊपर बारिश बरसाई गई। रिवायत में है, उलमाए तफसीर अक्सर ने लिखा है इस बात को। फरमाया या तो वो बारिश 40 साल थी या 40 दिन थी। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। और यहां से मुझे याद आ गया, मुनीर मुझे कह रहा था कि सानू वो 40 वाली गल भी सुना, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। और वो मेरा ख्याल है पिछले साल मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, और वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ। और ये पत्तों के अंदर एक हदीस था इस कंपनी का, और वो नंबरदार था। मेरे एक दोस्त है वहाँ पर, मुफ्ती खालिद साहब, मैं गया तो मुझे कहने लगे यार तेरे क्लिप ने काम बड़ा किया। मैं कहा क्यों है? अबे बंदा सुन्नी हो गया है। वो कैसे? तो कहने लगा कि मैं एक दिन जा रहा था तो मुझे कहता रामा साहब मेरी गल सुनो। मैं आख्या भी ये बंदा तो कंपनी हो रहे, ये मैंने क्यों सत्ता पे है? तो कह रहा है कि मैं जब गया तो मुझे कहने लगे कि मेरे वाले साहब फौत हो गए ना, तो चाहिए तो तुसी आना है। तो मैं उन्होंने पहले सवाल किया भी यार आपका क्या 40 में से ताल्लुक है? कोई आप तो जनाजे के बाद दुआ के कायल नहीं है, क्या तीसरा तो क्या साता तो क्या चाड़िया, इतनी देर तक तुम्हारा तगदा ही नहीं। बोलो तो सही जी, कोई नाराज तो नहीं हो रहा? जावे तो खैर है, मैं गाल तो नहीं कटी। तो ये अकीदा लोगों को बताते हो तो कभी सुननी पड़ती है ना। उसने कहा तो तगदे नहीं चक्कर की है। तो वो कहने लगा नहीं यार मैं ना पहले अंधेरे में रहा हूँ। तो कह जेब में से मोबाइल निकाला तो तेरा क्लिप काट के आधा मैंने इस मौलवी की गल समझ आ गई, चढ़ गया है
حالانکہ میں صرف 40 کی عدد پہ بات کر رہا تھا، میں اس پر بات کرتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام آپ کا خمیر رکھا گیا، اس کے اوپر 40 دن یا 40 سال بارش برسائی گئی، بعد میں 40 دنوں والے کو زیادہ قول اس کو اختیار کیا گیا۔ وہ جو 40 دن بارش برسی نا، 39 دن غم اور پریشانی کی بارش برسی، ایک دن خوشی کی بارش برسی۔ سبب کیا تھا؟ صوفیاء کہتے ہیں سبب یہ تھا، اللہ رب العزت کو اپنے علم حقیقی و ازلی و ابدی سے پتا تھا کہ یہ جو انسان جس کو میں پیدا کروں گا نا، اس کو جب پریشانی ہوگی تو یہ مجھے یاد کرے گا۔ نہ بولیں تو یہ سبب جب بھی اس کو کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری، دکھ، تکلیف آئے مجھے بہت یاد کرے گا، اور جب خوشی آئے گی تو چند ہوں گے جو یاد رکھیں گے، باقی بھول جائیں گے۔ آج بھی دیکھ لو، جب بیماری تکلیف آتی ہے لوگوں کو بہت اللہ یاد آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور تیرے زندگی کے اندر موڑ موڑ پر پریشانی اس لیے رکھی ہے تاکہ تو اسے یاد تو کرتا ہے، مزہ آ جائے کہ جب تو صحیح تندرست، صحیح سلامت ہو، تجھے کوئی پریشانی نہ ہو، پھر مالک کو یاد کر چس آ جا۔ لیکن ہوتا پتہ کیا ہے؟ دکھ درد تکلیفیں ہم ساری کی ساری، ادھر دیکھیں میری طرف، یہ بڑی خاص بات کہنے لگا ہوں، ہم نے اپنے دکھ درد اور تکلیفیں ان سب کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اپنی خوشیوں کو اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ یقین فرما لیں، کوئی پریشانی آ گئی ہے، ہم نے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہوا۔ فوت کی ہے جی، اسلام کیا کہتا ہے؟ جنازہ ایسے پڑھنا ہے، دعا ایسے، ختم ایسے کرنا ہے، بس ٹھیک ہے۔ بیمار ہو گیا، اسلام کیا کہتا ہے؟ اچھا جی، مولویوں کو پوچھو جی 72 والی سورہ یاسین پڑھ لو، فلانا کر لو، دم کرا لو، درود کرا لو۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ ہم نے اپنی مشکلات کو اسلام سے جوڑ دیا ہوا ہے۔ فلانا بچے کا حافظہ نہیں، اور چلو جی مولوی صاحب کو دم کرا لو، فلانا یہ کر لو۔ ہم نے اپنی مشکلات اسلام سے جوڑ لی، جو اپنی آسانیاں اور خوشیاں تھیں وہ اپنے ساتھ جوڑ لی۔ اور جس دن شادی ہوتی ہے اس دن کنجر بھی وہی نچا رہا ہوتا ہے، کنجروں پہ پیسے بھی پھینک رہا ہوتا ہے، شرابیں بھی پلا رہا ہوتا ہے، پورے علاقے میں لائٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر لائٹنگ ہو حلال طریقے سے تو بالکل جائز ہے، جس میں نہ کنجریوں کا ناچ ہو، نہ شرابیں ہوں، نہ ڈھول ہو، نہ تماشا ہو، نہ جوان بچیوں کا ناچ ہو۔ اگر یہ کچھ نہیں تو آپ لائٹ لگا سکتے ہیں، لائٹ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ کیا پتر دی خوشی ہے بھائی، پتر دی خوشی تو اپنے نال جوڑ لیا ہے، اپنے علاقیاں دے نال، اپنے رسماں دے نال، اپنے رواجاں دے نال۔ مزہ آ جاتا، پتر کی شادی ہوتی، رات محمد مصطفیٰ کے نام کا میلاد کر، پتہ نہیں چلتا کہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو جو میں بات کہہ رہا ہوں؟ عزیزان مکرم، اس واسطے اگر اپنی مشکلات کو اسلام سے جوڑا ہے تو اپنی خوشیوں کو بھی اسلام سے جوڑیے۔ ایسے دی ٹوپی والے میرے پتر نوں کڈو گے موبائل دے وچوں، چن میرا موبائل جیب وچ پاؤ، سونا بڑی مہنگی تقریر ہے، او میرا چانو بہت مہنگی تقریر ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا بیٹھے ہو۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، 40 دن بارش برسی، یا ایک روایت 40 سال کی بھی ہے، 39 دن غم کی بارش اور پریشانی کی، ایک دن خوشی کی۔ وجہ یہی تھی کہ یہ پریشانی میں رب کو یاد کرے گا، اس کو زیادہ پریشانی دی گی تاکہ رب کو یاد کر، او بندیا رب نو یاد کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ غمی میں تو ہر کوئی کرتا ہے، چس آ جائے خوشی میں یاد کر۔ Are you understand؟ اوکھیاں گلاں ٹھیک ہے، چلو دو چار بندے کیا سارا لگی ہے نا، میں تو کیا کئی نہیں توجہ فرما رہے آپ۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ابتدا، آپ کے خمیر، اس کی تیاری، اس کے بارے میں۔ اب جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، ذرا اس بات کی تہ تک پہنچیے گا، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں پریشانی، دکھ اور تکلیف یہ زیادہ رکھی گئی اور اس لیے رکھی گئی کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو یاد کیا کریں، اور اسی کا اظہار یہاں ہو رہا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے نا تو مشکلات میں گھرا ہوا پیدا کیا ہے۔ علماء نے یہاں کلام کیا ہے، ادھر دیکھیے میری طرف، فرمایا سب سے پہلے دیکھو یہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، توجہ نہیں فرما رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا، وہاں رہنا پڑے گا اس کو، 9 مہینے رہے، 9 مہینے 10 دن رہے، جتنے رب کی قدرت ہے یہ وہاں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے باہر آئے تو آتے ہی مشکلات، مشکلات کیا ہے؟ آتے ہی پہلے اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، مشکل شروع ہو گئی نا، ٹھیک ہے؟ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، مشکل آ گئی نا، تو بولو تے صحیح، کوئی ٹینشن نہیں لائی بیٹھا میرا مان دا، بول تو صحیح مدینے میں نہیں توجہ فرما رہے آپ، مشکلات شروع ہو گئی نا۔ فرما اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے
چھوٹے چند ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے جس کے اندر پیار محبت تھوڑا جہا بڑا ہویا ہے تو یہ تے کام کیتے مزاج کے مطابق ٹھیک ہے، نہیں تو ڈانگا ابا بھی مارتا ہے اور امی بھی مارتی ہے، بس کا چاچو جی بھی سزا دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز بات پر دے دینی چاہیے سزا دینے کے لیے صرف منہ پر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور اتنا بھی نہ مارو کہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، ان دونوں کی اجازت نہیں ہے، یعنی مارنا ہے بندیا طرح مارنا ہے، ڈھورا طرح نہیں مارنا۔ نہ اردو تیرا بھی ہو نہ پنجابی دے، میں پشتو شروع کرنا چاہا، اس بات کو سمجھیے تھوڑا سا، آپ بالکل اپنی اولاد ہو اس کو آپ جانور کے بھی منہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارے اسلام کا حسن ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد اب اگلی بات توجہ طلب ہے، جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو کبھی سکول وہاں استاد نے مار دیا، مدرسے میں گئے تو وہاں استاد نے جھڑک دیا، گھر میں آ گئے تو ماں باپ نے، مشکلات میں ہے نا، شادی ہو گئی تو بڑھتی آسانی ہوئی، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک نئی مشکل، اب امی کو راضی کرے یا بیگم کو راضی کرے، ابے کو راضی کرے یا سورے کو راضی کرے، خاص مصیبتیں جانتا ہے، جائے لڈو کھاتے ہو بھی پچتا ہے، جائے نہیں کھاتے ہو بھی پچتا ہے، یار یہ ایسی سی آپ ناراض تو نہیں ہو گئے، یہ ایک بات ہے، اب یہ پریکٹیکلی زندگی میں آ گئے، بچی ہو گئے، آپ بھی کماؤ، ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، سمجھ آئی؟ مہنگائی ہو گئی، مشکلات میں ہے نا، بول لو تو صحیح، ہٹ کے اس کے اوپر احکام بھی ہیں، مال ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا، فرض ہو گیا تو حج کرنا پڑے گا، رمضان آ گیا تو روزے رکھنے پڑیں گے، 5 نمازاں دیہڑی دے وچ چین ہے، تو انسان کو فرمان نے مشکل میں ہی رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ ہمیں یاد کرتا رہے، اصل مقصد یہ ہے، اس رب نے ایسی، اچھا پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسہا الا وسعہا، ہم نے کسی پر ایسی مشکل نہیں ڈالی کہ وہ اٹھا ہی نہ سکے، مشکل اتنی دی ہے جتنی تم برداشت کر سکتے، ہائے ہائے ہائے، پہلی بات سن کے کوئی پریشانی نہ ہو جائے، سانو تو مڑ بان کے ماریا سن، ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مشکل میں ہے پر ایسی مشکل نہیں کہ جو ہم برداشت نہ کریں، یہ مشکل بھی ایسی ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے، سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے پر اسے بھٹی میں جانا پڑتا ہے، اس کو ہتھوڑی کے نیچے آنا پڑتا ہے، تو اب سونا پٹن ہے، سونا روے تے پٹے ہوئے میرے نال کی بن گیا، اور نواہو تیرے فائدے واسطے ہی، ریٹ بڑھ جائے گا، تو کسی کے گلے کا گہنا بن جائے گا، بولو تو صحیح چاہا، وہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے انسان، تو یہ ساری زندگی انسان کی، آخر کے اندر انسان فوت ہو جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے، وہاں پر پھر اس کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ پوری ایک ترتیب ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ،